ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک یستجیب قبول کرتے ہیں، انما یستجیب بے شک قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے سامنے اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی، لیکن وہ اللہ کے کلام کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تھے، وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں فرما رہے ہیں کہ انما یستجیب بے شک قبول کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں دھیان سے اور توجہ سے، والموتى اور رہے مردے، والموتى اور رہے مردے، یبعثو تو زندہ فرمائیں گے، ہم ان کو، اللہ یبعثہم اللہ انہیں تو اللہ زندہ فرمائیں گے، ثم پھر الیہ اللہ ہی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، ثم الیہ یرجعون پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہے، والموتى مردے، ان کو تو اللہ پھر قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ یہاں مردوں سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، نہیں، یہاں مردوں سے وہ زندہ لوگ مراد ہیں کہ خدا کا کلام بھی جن کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ مردہ دلی کیا ہوگی، اس سے زیادہ مردہ ضمیری کیا ہوگی کہ خدا کا کلام بھی جو دل قبول نہ کرے، جو ضمیر قبول نہ کرے، اس سے زیادہ مرا ہوا دل اور اس سے زیادہ مرا ہوا ضمیر کون سا ہوگا، اور اس سے زیادہ مردہ صلاحیتیں وہ کیا ہوں گی۔ والموتى رہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندوں میں شمار ہی نہیں کیا، گویا یوں سمجھے کہ وہ مر گئے، وہ مرے ہوئے ہیں۔ اگر زندگی ہوتی تو وہ اللہ کا کلام رد نہ کرتے، اللہ کے کلام سے منہ نہ موڑتے۔ والموتى یبعثہم اللہ، یبعثہم اللہ کا مطلب اللہ ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، یہ حساب کی طرف اشارہ ہے، ان کا پھر ہم نے حساب کرنا ہے قیامت کے دن۔ اللہ ان کو قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے، ثم الیہ یرجعون اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کو قبول کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے ہاں وہ ہم پڑھیں گے بہت سارے الفاظ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جاندار یعنی جتنی بھی جاندار مخلوق ہے ان میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اب اس سے قطعاً وہ بہرا مراد نہیں ہے کہ جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس سے قطعاً وہ گونگا مراد نہیں ہے کہ جس کے اندر قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قطعاً وہ بے وقوف اور مجنون شخص مراد نہیں ہے کہ جس کا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے اس پاک کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں، نہ دل ان کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کے کان سننے کے لیے، نہ ان کی زبان بولنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا روئے زمین پر اگر سب سے بدترین کوئی مخلوق ہے تو وہ یہ ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ ہم اسی 9ویں پارے میں پڑھیں گے، اولئک کالانعام، یہ
پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں ذرا زیادہ ان کے حسب حال ہوگا، تو ڈنگر ہیں، بل ہم ازل، بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے. یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں اسفل السافلین کہتے ہیں کہ سب سے بدترین درجے میں. تو اللہ کے اس پاک کلام کو لینا، پڑھنا، سمجھنا، اس کی ہدایت کو قبول کرنا انسانی روح کے لیے، انسانی وجود کے لیے، انسانی قوا کے لیے، انسانی حواس کے لیے، انسانی صلاحیتوں کے لیے بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان پر بہت سخت ناراض ہوئے ہیں، بہت غضبناک ہوئے ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون، ہاں اللہ کے کلام کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں. والموتى، رہے مردہ، مردے، یبعثهم اللہ، ان کو تو اللہ اٹھائیں گے. ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں نزلا، اتاری گئی، علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی آیت، نشانی، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے. وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کوئی مطالبہ جب کرتے تھے اور وہ مطالبہ اللہ کی حکمت سے پورا نہیں ہوتا تھا تو اس طرح کی بات، ہم نے مانگی نشانی لائے ہی نہیں، کیوں نہیں، ان کے رب نے کیوں نہیں نشانی اتاری ان پر. یہ آیات آگے سے اس طرح کے الفاظ بولتے. تو قل، آپ فرمائیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قادر، قدرت رکھنے والے ہیں، علی، اس بات پر، ان ینزل، کہ وہ اتاریں، آیہ، نشانی. اللہ اس بار پر قادر ہیں کہ وہ نشانی اتاریں. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے. ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. 15ویں پارے میں نا ہم 6 معجزات کے بارے میں پڑھیں گے جو انہوں نے مانگے. 6 چیزیں. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یہ نہریں جاری کر کے دکھائیں ہمیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آسمان اللہ گرا دیں گے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھائیں. او تأتی باللہ، یا اللہ کو سامنے لے کر آئیں. والملائکۃ قبیلا، اور فرشتے بھی آمنے سامنے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونا چاندی کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، صرف چڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ ایسی کتاب لے کے آئیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھیں. یہ پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. قل، آپ فرمائیے، سبحان ربی، میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور هل کنت الا بشر رسولا، رہا میں تو ایک انسان اور ایک رسول بن کے آیا. پھر اس کا مزید اس کا جواب ہم پڑھیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ ان سے کہیے یہ جو معجزات دکھانا، نشانیاں دکھانا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. میرا کام کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا. بتاؤ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کھول کے تمہارے سوالات کے جوابات دینا، دیے کہ نہیں دیے. تمہارے سامنے ہدایت کو پوری طرح واضح کر کے رکھ دینا، کیا کہ نہیں کیا. نذیر مبین، کہ ہدایت کو کھول کر پوری طرح. باقی رہا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں کوئی غیر معمولی چیز جس کو معجزہ کہتے ہیں، تو بھائی وہ خدا کے ہاتھ میں، وہ جب چاہیں گے رونما فرما دیں گے، میرے ہاتھ پر رونما فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں فرمائیں گے۔ انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے کی حقیقت ہے، اس میں وجود نبی کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کے ہوتے ہیں، زبان نبی کی ہوتی ہے، اور سماعتیں اور بصارتیں نبی کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے قوت اللہ کی کام کر رہی ہوتی۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے 9ویں پارے میں سورہ انفال میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ جس مدد کا وعدہ فرمایا وہ مدد نازل فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریت اٹھائیے مٹھی بھر کے کفار کی طرف پھینک دیں۔ رات بارش ہوئی ہے، ریت گیلی ہے، ریت گیلی ہے، رات بارش ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی، ریت گیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اس گیلی ریت کی مٹھی بھر کے اٹھائیے اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دیجیے۔ اگر میں کروں آپ کریں تو تھوڑے سے فاصلے پہ جا کر وہ ڈھیری ریت کی گر پڑے گی، لیکن یہاں معجزہ ظاہر کرنا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ریت کو پھیلایا اور پھیلا کر کفار کے پورے لشکر کے اندر ان کی آنکھوں میں اللہ نے وہ ریت ڈال دی۔ اب دیکھا جائے نا تو جہاں 1000 کا لشکر ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی اوپر ہے، کسی کی آنکھ کھلی ہے، کسی کی بند ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذرات ایک ایک کافر کی آنکھوں میں پہنچا دیے۔ وہاں پھر اللہ نے اس کا ذکر کیسے فرمایا، وہ بڑا مزے کا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، جب آپ پھینک رہے تھے نا ریت، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پھینک رہے تھے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پھینک رہے تھے، لیکن ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں پھینک رہے تھے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ ریت اللہ نے پھینکی تھی۔ اب یہاں کیا ہے، ہاتھ نبی کا ہے، واقعتاً نبی کا وجود استعمال ہوا ہے، لیکن اس ریت کو کفار کی آنکھوں تک پہنچانے والی ذات اللہ کی تھی۔ اس بات کو یہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا کا مطلب یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جب نفی کی گئی نا کہ وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں، ہاتھ آپ کا ہی تھا۔ اذ رمیت، جب آپ پھینک رہے تھے ہاتھ آپ کا ہی تھا، لیکن یہ معجزانہ طور پر وہ بکھری، وہ پھیل کر پورے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی 1000 بندہ کافر، تو یہ اللہ کی قدرت تھی اس کے پیچھے۔ قل ان اللہ قادر، تم نشانی مانگ رہے ہو، معجزہ مانگ رہے ہو، تو آپ کہیے اللہ قادر ہے علی ان ینزل آیہ، جو چاہے نشانی اتارے، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ابھی ہم چند دن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں، 2 دفعہ پڑھا ہے۔ جب آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جب آپ پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، جب آپ گارے سے، مٹی سے مورت بنا کر اور اس کو اڑتا ہوا زندہ پرندہ بنا دیتے تھے، وہاں ہر جگہ ہم نے پڑھا ہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، یا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کی طاقت تھی، معجزہ تھا نا، تو وہ اللہ کی طاقت سے رونما ہوتا ہے۔ قل ان اللہ قادر، آپ فرمائیے نصارہ نے یہاں غلطی کی، نصارہ نے غلطی کی یہاں پر، وہ ان چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال سمجھ بیٹھے اور ذاتی کمال سمجھ کے کہنے لگے یہ تو خدائی صفات ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا اور بیماروں کو اس طرح ٹھیک کر دینا اور ان کو مٹی سے گارے سے چیز بنا کر اس کو جاندار بنا دینا، یہ تو خدا کی صفات ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ گمراہ ہو گئے، یہاں پر مشرک ہو گئے، یہ اس تصور کی بنا پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے وہ مشرک ہو گئے، وہ خدا سمجھ بیٹھے ان کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا نبی کے ہاتھ پر خرق عادت جو واقعات رونما ہوتے ہیں، معجزات، تو ان اللہ قادر، وہ اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت سے رونما ہوتے ہیں۔
ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اور نہیں ہے من دابۃ کوئی جاندار فی الارض زمین میں. وما من دابۃ فی الارض نہیں ہے کوئی جاندار. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ ایسے واقعات کے لیے جس کو چنتے ہیں وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں چنا جاتا. ایسے معجزات کے لیے بھی ہر کسی کو نہیں چنا جاتا. پھر جسے چنا جاتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ نوازا گیا، سب سے زیادہ خرق عادات معجزات آپ کے ہاتھ پر رونما ہوئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب سے اعلیٰ تر ذات اللہ کے ہاں آپ کی. وما من دابہ نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی طائر کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحی اپنے پروں کے بل پر. جو بھی زمین میں کوئی جاندار ہے یا کوئی پرندہ جو اپنے پروں کے بل پر فضاؤں میں اڑتا ہے، الا مگر ان کی بھی جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح. الا امثالکم ان کی بھی جماعتیں ہیں تمہاری طرح. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوقات کا ذکر فرمایا، زمین پہ چلنے والی اور فضاؤں میں اڑنے والی، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں. اس کے بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے مفہوم ہیں اس کے، وہ سارے ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک سلسلہ ایک کلام چل رہا ہے اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا ایک مقصد کے لیے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ایک مقصد کے لیے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب اپنے مقصد پہ پورا اتر رہے ہیں، سب کے سب. دیکھیں گائے کو پیدا کیا ہے، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دودھ دے گی، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے گوشت مہیا ہوگا، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سواری کے کام آئے گی، اور جانور یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے. آپ اور چیزیں دیکھ لیں. اب دیکھیں اونٹ جو ہے، ایک انسان کا بچہ چھوٹا سا وہ اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، چل پڑتا ہے، اور اونٹ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا ہے. ورنہ اونٹ اس کو صرف ایک پاؤں مار دے تو وہ بچہ زندہ ہی نہ بچے. لیکن اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ بھئی تم نے اس انسان کی خدمت کرنی ہے اور اس کے تابع ہونا ہے تم نے. اب وہ اللہ کے حکم پہ اس کے تابع چل رہا ہے. آپ دیکھیے انسان جانوروں کو، اور بڑے بڑے جانوروں کو، جیسے ہاتھی ہے، جیسے شیر ہے، جیسے چیتا ہے، ان کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچاتا ہے اور وہ ناچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے نہیں کہ انسان ان سے کچھ زیادہ طاقتور ہے، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے. شہد کی مکھی ہے، اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ تیرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تو شہد مہیا کر انسانوں کو، اور وہ کر رہی. کوئی انکار نہیں، کوئی ہڑتال نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی چھٹی نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. آپ اس بات پر بھی غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا، وہ مخلوق کبھی چھٹی نہیں کرتی. مجھے بتائیے، جس گائے کا دودھ دوہا جاتا ہے، بھینس کا دودھ دوہا جاتا ہے، اس گائے یا بھینس نے کبھی کہا ہے سرکار جی اتوار السلام علیکم، جاؤ اپنا کام کرو، چھٹی ہے، آپ بھی آرام کرو تو میں نے بھی آرام کرن دو. نہیں، پیدا اس کو دودھ کے لیے کیا گیا ہے. وہ اتوار والے دن بھی دودھ دے گی، وہ عید والے دن بھی دودھ دے گی، وہ آندھی والے دن بھی دودھ دے گی، وہ بارش والے دن بھی دودھ دے گی، کیونکہ اس کو پیدا اس کام کے لیے کیا گیا. بھینس کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا، بکری کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا. وہ کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں ہے، نہ دن کا، نہ صبح کا، نہ شام کا، کسی وقت. شہد کی مکھی یہ نہیں کہے گی کہ جناب آج کل تو گرمیاں ہیں، سیزن آف ہے، السلام علیکم، سب آرام کریں، ہم بھی آرام کر رہی ہیں. نہیں، گرمی ہے، سردی ہے، آندھی ہے، بارش، انہوں نے شہد دینا ہے. انسان کو سمجھایا گیا ہے یہ مثالیں دے کر کہ تجھے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو تو نے کہاں سے وقفے لانے شروع کر دیے؟ کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی اللہ کا حکم مان لیا، کبھی نہیں مانا. نہ، نہیں. الا امم امثالکم،
یہ جو زمین پر چلنے والے جاندار ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں تمہاری طرح، ان کی بھی جماعتیں ہیں تمہاری طرح. ما فرطنا، ہم نے نہیں چھوڑی کوئی چیز، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کوئی بھی چیز. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ لوح محفوظ میں اس کا ذکر نہ ہو. ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم، بہرے ہیں، وبکم، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، تاریکیوں میں، آپ اس کو گمراہی بھی کہہ سکتے ہیں، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہیں یضللہ، گمراہ کر دیں. ومن یشاء، اور جسے چاہیں یجعلہ، اس کو ڈال دیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، اور جسے اللہ چاہیں اسے سیدھے راستے پر ڈال دیں. قل، ان سے پوچھئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ارأیتکم، کہ یہ تو بتاؤ، ان، اگر، اتاکم، آ جائے تم پہ، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او، یا، اتتکم، آ جائے تم پر، الساعہ، قیامت، یا تم پہ قیامت آ جائے، غیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تدعونا، بلاؤ گے؟ اغیر اللہ تدعونا، کیا تب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ ان، اگر، کن تم، ہو تم، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو نا، سچے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے دنیاوی خدا بنا رکھے ہیں. کیوں بنا رکھے ہیں جی؟ یہ ہماری مشکلیں ٹالنے والے ہیں. تو بتاؤ، اگر اچانک عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو اللہ کو چھوڑ کر پھر ان کو پکارو گے؟ مشکل تو آئی نا، مشکل آئی، اب اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ ایاہو، اللہ ہی کو پکارو گے. ایاہو تدعونا، اللہ ہی کو پکارو گے. فیکشفو، اور اللہ دور بھی کر دیں گے، ما تدعون الیہ، جس مشکل کی طرف تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ اس کو تم سے دور بھی کر دیں گے، انشاء، اگر اللہ نے چاہا. وتنسونا، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ، تمہارے ہبل، لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب بھول جاؤ گے. اس وقت تمہیں کوئی یاد رہے گی کوئی ذات تو صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات اس کے باوجود کہ تم اس کے مجرم ہو، جب تم خلوص سے اس کو پکارو گے تو وہ اس وقت بھی تمہیں بچا